مقاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر اردو ادب کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو میں عنوان لے کر آئی ہوں وہ ہے خطوط نویسی۔ بچوں، آپ لوگوں نے ویسے تو لکھے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ دراصل خط کیا ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی راستہ یا لکیر کے ہیں۔ عام طور پر خط سے مراد وہ تحریر جس میں کوئی شخص اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا پھر کسی سرکاری یا نجی ادارے کو بطور ارسال کرتا ہے۔ خط کو نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں آگے کہ خطوط نویسی یعنی خط لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح یہ لکھا جاتا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس طرف۔ خط لکھنے کا طریقہ کار: مکتوب، کاتب، خطوط کی اقسام، ہدایات، القاب و آداب اور دعائیہ کلمات جیسی جو کہ خط لکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو بچوں، آئیے اور جانتے ہیں ایک ایک کر کے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور خط لکھنے میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ مکتوب: وہ تحریر جو خط یا رکے کی صورت میں دوسرے کو تحریر کی جائے اسے مکتوب کہتے ہیں۔ کاتب: خط لکھنے والا کاتب کہلاتا ہے، جبکہ جس فرد کی طرف خط تحریر کیا جائے وہ مکتوب علیہ کہلاتا ہے۔ اب چلتے ہیں خطوط کی اقسام کی طرف۔ خطوط کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 نجی خطوط، نمبر 2 کاروباری خطوط اور نمبر 3 سرکاری خطوط۔ نجی خطوط: وہ خطوط جو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور بزرگوں کو لکھے جاتے ہیں۔ کاروباری خطوط: وہ خطوط جو کاروباری لوگ، دکاندار یا ہوٹل وغیرہ کے لوگ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے ایک دوسرے کو لکھتے ہیں یا کاروباری افراد ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سرکاری خطوط: وہ خطوط جو ملازم اپنے دفتر یا ایک دفتر سے دوسرے دفتر یا محکمہ کو لکھتے ہیں۔ ویسے سرکاری خطوط کو بچوں عام طور پہ درخواست بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے میں کون کون سی ہدایات قابل ذکر ہیں؟ سب سے پہلے مقام اور تاریخ لکھا جاتا ہے۔ پہلے اوپر دائیں جانب مقام لکھیں جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، پھر نیچے تاریخ لکھیں۔ القاب: تیسری سطر یا لکیر کے درمیان میں مکتوب علیہ جس کو خط لکھیں کا لقب، خطاب، عہدہ یا نام لکھا جائے۔ نمبر 3 آتا ہے سلام و دعا۔ چوتھی سطر کے آغاز میں تھوڑی جگہ چھوڑ کر مکتوب علیہ یعنی خط لکھنے والے کو السلام علیکم کے دعائیہ کلمات تحریر کیے جاتے ہیں۔ اب خاص جو اہم چیز ہے وہ ہے نفس مضمون۔ سلام دعا کے بعد براہ راست وہ باتیں لکھنا شروع کر دیں جو آپ مکتوب علیہ کو لکھنا چاہتے ہیں۔ خط کا مضمون سادہ، آسان زبان اور مؤثر انداز تحریر ہو۔ اور آخر میں خاتمہ۔ خط کے آخر میں بائیں جانب اپنا نام و پتہ تحریر کریں۔ القاب لیکن مختصر۔ القاب و آداب: اچھا بچوں، بزرگوں کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ جناب، پیارے، محترمہ، جناب عالیہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا ہم لکھتے ہیں، جبکہ ہم عمروں کے لیے ہم لکھیں گے پیارے دوست، اچھے بھائی، پیاری دوستوں وغیرہ کے القاب استعمال کریں گے، اور چھوٹوں کے لیے پیارے دوست، اچھے بھائی، اچھی سہیلی وغیرہ، اور خط کے آخر پر وسلام، آداب، تابع فرمان وغیرہ۔ اور اختتامیہ القاب میں بچوں ہم لکھیں گے دعا گو، شریک غم، آپ کا اپنا، آپ کا دوست، بھائی، بیٹا وغیرہ کے جیسے القابات کا استعمال کریں گے ہم اپنے خطوط میں، جو ایک بہت ضروری عمل ہے۔ تو بچوں، آپ کے سامنے ایک نمونہ خط ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ہم نے اسی طرح دکھتے ہوئے
اپنے جو بھی ہم خط لکھیں گے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گے. جیسے کمرہ امتحان، شہر میں الف ب ج، یعنی آپ جو بھی شہر کا نام لکھیں، اس کے بعد تاریخ آئے گی اور بیچ میں القاب آئے گا، پیارے ابا جان، اور آخر میں دعائیہ السلام علیکم. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے، جس میں نے 1100 میں سے 1050 نمبر حاصل کیے ہیں. میں اس موقع کی خوشیاں آپ سب کے ساتھ منانا چاہتا تھا، مگر 11ویں جماعت کے داخلے اور کالج کے قریبی ہاسٹل کی بکنگ کے لیے مجھے چند روز اور رکنا پڑے گا. کالج کے داخلے اور ہاسٹل کے کرائے کے لیے مجھے کچھ رقم درکار ہے. آپ صبح ہی 20,000 روپے مجھے ایزی پیسہ کے ذریعے بھیج دیں تاکہ میں پہلی نشست میں ہی داخلہ لے کر اور ہاسٹل کی بکنگ کروا کر ان ضروری معاملات سے فارغ ہو جاؤں. آپ سے دور یہ دن بہت بے چینی سے گزریں گے. جیسے ہی میرا داخلہ اور ہاسٹل کی بکنگ ہو جاتی ہے میں گھر واپسی کی گاڑی پکڑ لوں گا. امی کو میرا سلام کہیے اور چھوٹی بہن کو بہت پیار دیجیے. آپ کا بیٹا الف ب ج. یعنی ایک نمونہ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے اسی نمونے کو دیکھتے ہوئے جو بھی آپ خط تحریر کریں گے یہی چیزیں آپ کے خط لکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی. تو عزیز طلبہ، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو خطوط نویسی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آپ کو روشناس کرایا گیا کہ آپ خط کس طرح لکھیں گے اور کن کن لوگوں کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تمام ہدایت آپ کو دی جا چکی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام آئندہ لکھنے والے خطوط میں ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں گے. اور آپ کو میں اب ایک نمونے کا خط دے رہی ہوں. اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی کو پڑھائی پر توجہ دینے کی نصیحت کرتے ہوئے صرف نفس مضمون تحریر کرنا ہے. تو بچوں، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے خطوط نویسی کے اہم مدارج سے آپ روشناس ہوئے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کس طرح لکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے خدا حافظ چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں.